الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول سے کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آئیے دوستو اس بات کو ایک کہانی کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک لڑکا جب جوان ہوا تو اس کے باپ نے اسے بلایا اور ایک پتہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، جاؤ وہاں فلاں جگہ ایک دانا آدمی رہتا ہے، اس کی حکمت دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کے پاس جا کر یہ سیکھو کہ خوشی کیا ہے اور کیسے خوشی کو پایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا اس پتے کو سمجھنا شروع ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی جنگل میں ایک محل کا پتہ تھا۔ وہ لڑکا اس پتے کو لے کر نکل پڑا اور جنگل میں لگاتار 40 دن تک سفر کرتا رہا اور بالآخر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جب اس نے دیکھا کہ سامنے ایک عالی شان محل ہے۔ وہ محل کو دیکھ رہا تھا کہ محل تو انتہائی شاندار ہے۔ وہ محل کے قریب پہنچا اور محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اندر ہلکی ہلکی موسیقی لگی ہوئی ہے اور لوگ جوک در جوک اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ شاید اندر بہت سناٹا ہوگا اور کوئی ادھیڑ عمر بزرگ وہاں پر موجود ہوگا جو صرف 3-4 حکمت کی باتیں سنا کر چلتا کر دے گا، مگر وہاں تو سب کچھ اتنا تھا۔ کھانے کی میز سجے ہوئے تھے اور ان پر تھال در تھال نت نئے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ اتنے میں وہ دانا شخص وہاں آیا اور اس نے پوچھا کہ لڑکے، تم یہاں نئے دکھتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس لڑکے نے اس کو مکمل واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں آپ ہی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھے میرے باپ نے یہاں اس لیے بھیجا کہ میں آپ سے خوشی کا مطلب سمجھ کر آؤں کہ خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ دیکھ لو، میرے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم یہ چمچ پکڑو اور اس میں زیتون کے تیل کے 2 قطرے ڈال لو۔ اس نے جو ہی زیتون کا تیل ملایا تو اس دانا شخص نے کہا کہ اب تم یہ چمچ دائیں ہاتھ میں پکڑ لو اور میرا محل گھوم پھر کر کے آؤ۔ میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے، بس یاد رہے اس میں سے ایک قطرہ بھی گرنے مت دینا، اور جب تم محل دیکھ لو تو میرے پاس واپس آ جانا۔ پیارے دوستو، اس لڑکے نے چمچ میں 2 قطرے زیتون کا تیل لیا اور چل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے سیڑھیوں کا انتخاب کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے محل کی تمام منزلیں ایک ایک کر کے گھوم پھر لی اور جب اس نے اسے مکمل دیکھ لیا تو واپس آ گیا۔ اسے واپس آتا دیکھ کر وہ دوسرا شخص اپنے دوستوں میں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بولا کہ ہاں بتاؤ، تم نے میرے محل میں کیا کیا دیکھا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں سچ بتاؤں تو سارا وقت میرا دھیان اسی میں لگا رہا کہ کہیں مجھ سے یہ تیل کے قطرے گر نہ جائیں اور میں دھیان سے محل کو نہ دیکھ سکا۔ اس آدمی نے کہا کہ جاؤ اور جا کر ایک مرتبہ پھر دوبارہ محل کا دورہ کر کے آؤ۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں نے اس گھر میں کتنے مہنگے مہنگے قالین بچھا رکھے ہیں؟ میرا گھر باغ دیکھ کر آؤ، 10 سال لگا کر ماہر باغبانوں نے اس باغ کو سجایا ہے۔ میری لائبریری تو دیکھو، ادھر جو کتابیں میں نے جمع کی وہ کس قدر پرانی اور قیمتی ہیں۔ پیارے دوستو، لڑکا چمچ میں 2 قطرے پھر سے ڈال کر روانہ ہوا اور اس بار لڑکے نے پورا محل کا غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکا واپس لوٹا تو دانا شخص نے پوچھا کہ اب کی بار تم نے کیا دیکھا؟ تو لڑکے نے بتایا کہ میں نے تمام چیزیں غور سے دیکھی اور دیکھا کہ آپ نے باغ میں کس قدر شاندار اور خوبصورت پھول لگائے ہیں، اتنے خوبصورت قالین، اتنی عمدہ فانوس کہ میری تو آنکھیں ہی خیرہ ہو گئی۔ آپ نے واقعی بہت شاندار محل بنا ہے۔ دانا شخص نے لڑکے سے پوچھا کہ چمچ کدھر ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر چمچ دکھایا تو دانا شخص بولا اس میں سے تیل کدھر ہے؟ لڑکے نے دیکھا تو تیل نہیں تھا۔ لڑکا بولا میں نے اس بار باقی چیزوں پر دھیان دیا کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ سب چیزوں کو غور سے دیکھو، اسی توازن
تیل گر گیا اور مجھے پتا بھی نہیں ہو سکا۔ پیارے دوستو، یہ سب سن کر وہ دانا شخص بولا کہ اب میری بات غور سے سنو، تم اتنی دور سے خوشی کا مفہوم سمجھنے آئے ہو، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کروایا تاکہ تم خوشی کا مطلب مجھ سے سمجھ سکو۔ وہ بولا کہ خوشی یہ ہے کہ تم ہاتھ میں چمچ لے کر سب کچھ دیکھو مگر چمچ ہاتھ سے پھسلنے نہ پائے، یعنی توازن برقرار رہے۔ وہ بولا زندگی کا مقصد یہی ہے، اور انسان جب اس مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا مختصر مطلب یہ ہے کہ چمچ میں تیل ایمان ہے جسے ہر انسان میں پرویا گیا، اور اس ایمان کو سنبھالتے ہوئے اس دنیا سے چلنا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان کے 2 قطرے ہر انسان میں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے روح میں یہ ایمان کے قطرے پیرو کر اسے دنیا یعنی امتحان گاہ میں بھیج دیا۔ اس دنیا کو اللہ پاک نے بہت حسین و جمیل بنایا تاکہ یہ ہماری آنکھیں خیرہ کر دیں اور دل کو موہ لے۔ جب اس دنیا نے دل میں زیادہ گھر کر لیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جب بھی ایمان نے دل میں زیادہ گھر کر لیا تو انسان اللہ کو زیادہ مقرب ہو جائے گا۔ اللہ سے ایسی ہدایت مانگو کہ تم دنیا و آخرت دونوں میں پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ جو انسان ایمان اور دنیا میں توازن قائم کر لیتا ہے وہ قسمت کا دھنی بن جاتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتے ہیں کہ خوشی کس نعمت کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ اسے محسوس کر سکتا ہے جیسے اپنے پروردگار کا وجود انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے خوشی بھی ایک ایسا جذبہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا اور ایمان میں توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ بے شک سچ کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، جو انسان اس میں کھو گیا وہ اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا، اور جس نے اس میں رہ کر اللہ کو پا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا، ہمیں وہ مقصد سمجھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا۔ قرآن پاک میں جو طور طریقے بتائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری، ان کی زندگی پر عمل کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر عمل کرنا ہے، بس یہی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں تو نہ صرف ہماری آخرت سنور جائے گی بلکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا کے حصول کی خاطر، اس دنیا میں دولت کمانے کی خاطر، اس میں شہرت کی خاطر، اس میں آسائشات ڈھونڈنے کی خاطر اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے تو نہ صرف ہماری آخرت تباہ ہوگی بلکہ دنیا بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ زندگی کے اندر نہ سکون رہے گا، نہ سکھ ہوگا، نہ آرام ہوگا۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو شخص پریشان ہو، دکھی ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ ہنسی خوشی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اور اس کی اس دنیاوی زندگی کا بھی اجیرن ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔